اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم واجبات نماز میں سے جو قرأت ہے اس کے اہم اور ضروری مسئلے ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ دو صورتوں میں نمازی سورہ حمد کے بعد جو ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ پڑھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ وہ پہلی صورت ہے نماز کے لیے وقت تاں ہو، آخری وقت میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، آگے مکمل حمد و سورہ دونوں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اس صورت میں نمازی صرف سورہ حمد پڑھ کے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ حمد کے بعد سورہ نہ پڑھنے پر نمازی مجبور ہو، مثلا مجبور ہے کہ خوف ہے، کسی خوف کی وجہ سے، مثال کے طور پر بعض جگہ اس طرح کے مشہور ہوتے ہیں وہاں پر چوری زیادہ ہوتی ہے، تو اگر وہ حمد و سورہ دونوں پڑھ کے نماز پڑھے تو نماز طولانی ہوگی، تو ان صورتوں میں چوری ہونے کا، اس کے لیے نقصان ہونے کا خوف ہو تو ان صورتوں میں وہ سورے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے نماز میں ان سوروں کو پڑھنا جن میں واجب سجدے ہے۔ عمدن اگر نمازی ان سوروں کو پڑھے جس میں واجب سجدے ہے تو مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، بعض مجتہدین فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم دامض اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سوروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہی آئے سجدے پر پہنچ جائے تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ کرے تو سجدہ کرنے کی صورت میں نماز کو تمام کرے، نماز تمام ہونے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے، یہ فرماتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ سیستانی دامض اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سوروں کو پڑھنے کے بعد اس آیت پر جس میں سجدہ واجب ہے اس کو نہ کرے تو نماز صحیح ہے، لیکن سجدہ واجب نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 2 ہے اگر نمازی سورہ توحید اور سورہ کافرون، سورہ توحید یا سورہ کافرون میں سے کوئی پڑھنا شروع کرے نماز میں تو ان کو رہا کر کے چھوڑ کے ایک اور سورہ پڑھنا شروع کرے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سورہ توحید اور سورہ کافرون کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کرے، مثال طور پر سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع کرے تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے نمازی نماز کے لیے وقت طے ہونے کی صورت میں تسبیحات اربعہ کو ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی 3 مرتبہ عام عارضی حالتوں میں 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت طے ہونے کی صورت میں اس کا فریضہ ہے، ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہی تسبیحات اربعہ پڑھیں۔ مستحبات ہے، اگر ان کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے تو انشاءاللہ نماز کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جائے گا۔ نمبر 1 ہے مستحب ہے نمازی رکعت اول اور رکعت دوم میں سورہ حمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ پڑھنا یہاں پر مستحب ہے۔ نمبر 2 ظہر اور عصر کی نمازوں میں بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھے، یعنی حمد و سورے کو آہستہ پڑھنا واجب ہے، اگر جان بوجھ کر حمد کو سورے کو بلند آواز میں پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن سورہ شروع کا حمد سورے سے پہلے بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3 ہے حمد و سورہ پڑھتے وقت ان کے معنی کی طرف توجہ رکھے۔ آپ ادھر یعنی حمد و سورہ پڑھ رہے ہیں اور ذہن کسی اور جگہ پر ہے، توجہ کیے بغیر نماز پڑھے تو اس نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن آپ ان کے معنی کی طرف توجہ کر کے کیا پڑھ رہا ہے ان کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے تو اس کے ثواب بڑھ جائے گا۔ تمام نمازوں میں چاہے مستحب ہو واجب ہو، ہر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پڑھنا مستحب ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔